السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج عقیدہ توحید کی کلاس ہے، اور آج کے درس میں شرک کا جو بنیادی سبب ہے اس کے بارے میں تعلیم دی جائے گی۔ شرک کا سب سے بنیادی سبب کیا ہے؟ غلو کرنا، نبیوں اور ولیوں کی شان میں غلو کرنا، یہ بنیادی سبب ہے گمراہی کا، شرک کا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک اور گمراہی میں پڑنے کا سبب جانا۔ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کی شان میں غلو کیا۔ ٹھیک ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا ان کو اس سے بڑھا دیا۔ ان کی عقیدت اور محبت میں وہ حد کو تجاوز کر گئے۔ تفصیل سے پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی تھی۔ آج کے درس میں اور آج کے بعد جو دروس ہوں گے ان میں ان اسباب کا ذکر کیا جائے گا، ان راستوں کی نشاندہی کی جائے گی کہ جو شرک تک لے جاتے ہیں، شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان اسباب کو، ان ذرائع کو، ان راستوں کو جاننا ضروری ہے جو لوگوں کو شرک تک لے جاتے ہیں، شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے کہ جو بھی راستہ حرام تک لے جائے اس راستے پر روک لگا دینی چاہیے۔ انتظار نہیں کیا جائے گا کہ جو حرام کی منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے، حرام میں واقع ہو جائے تو منع کیا جائے گا، روکا جائے گا، نہیں، یہاں تک انتظار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی کوئی اس راستے پر چلنا شروع کیا یا یہ امکان ہو کہ اس راستے پر کوئی چلے گا تو وہیں سے روکنا شروع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اہم قاعدہ ہے دین اسلام کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیا فرمایا ہے؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کھلے لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کیا کہا؟ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب اس کا، زنا کے قریب مت جاؤ؟ یعنی زنا کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہو۔ جو راستہ زنا تک لے جاتا ہے اس راستے پر مت چلو۔ آخر حجاب اور پردے کا حکم کیوں ہے؟ اصل مقصد، اصل حکمت اس کے پیچھے کیا ہے؟ زناکاری پر کربیزاری لگانا ہے نا، ضرب کاری لگانا زناکاری پر۔ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ کسی جگہ پہ نہیں رہ سکتا، اسلام کا حکم ہے اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا، یہ اسلام میں منع ہے۔ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، یہ اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ تاکہ زناکاری کی نوبت ہی نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے گانے بجانے اور سنیما اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حرام ہیں اسلام میں، اس لیے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ زناکاری پر جا کے منتج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے زناکاری اور برائی اور فحاشی کی روک تھام کے لیے ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں اور ہم سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں
کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو، کوئی ایسی چیز ایجاد نہ ہو، کوئی ایسا کام شروع نہ ہو، ہے نا، کوئی ایسا پروگرام نہ ہو کہ جس کے بعد کیا ہے، زناکاری کی باری آتی ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ بچہ اس راستے پر نہ جائے کہ جس راستے پہ چل کے شراب خانہ ہے نا، طوائف خانہ ہے نا، بری محفلیں ہیں۔ حالانکہ بسا اوقات بچہ وہاں نہیں جانا چاہتا ہے، کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم منع کرتے ہیں نہیں، دوسرے راستے سے جاؤ، اس راستے سے مت جاؤ۔ کیوں؟ اس راستے سے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ تو اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ کیا ہے، شرک کا ہے۔ شرک زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے، جوا بازی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب جوا بازی، شراب نوشی اور زناکاری کی روک تھام کے لیے ہم احتیاط برتتے ہیں، ان راستوں پر روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو وہاں تک لے جائے، تو اس بارے میں تو ہمیں اور زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اور احتیاط کا راستہ، احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا پروگرام نہ ہو، کوئی بھی ایسا راستہ نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی شروع نہ ہو کہ جس کے بعد شرک کا نمبر آتا ہے، جس کا نتیجہ شرک کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ اسباب، وہ راستے جو شرک تک لے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنا، نبیوں اور ولیوں، نیک لوگوں، بزرگان دین کی شان میں غلو کرنا، یہ شرک میں اور گمراہی میں واقع ہونے کا بنیادی سبب ہے۔ تو اس غلو کے بارے میں آج کے درس میں ہم کچھ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، حد سے تجاوز کر جانا۔ غلو جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور غلو کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ حد سے آگے نکل جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، جو حد اعتدال ہے، جو حد شرعی ہے، شریعت نے جو حد مقرر کی ہے، اس سے تجاوز کر جانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کیا، غلو۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی تعریف میں یا کسی کی تنقیص میں مبالغہ آرائی سے کام لینا، کسی کے مقام اور مرتبہ میں کمی بیشی کر دینا، یہ کیا ہے، غلو ہے۔ یہ سب کیا ہے، غلو میں آتا ہے۔ یعنی آپ کسی کی تعریف اتنی زیادہ کر رہے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں، تو یہ غلو ہے۔ آپ کسی کی برائی، کسی کی مذمت اتنی زیادہ کر رہے ہیں جس کے وہ مستحق نہیں، یہ بھی غلو ہے۔ کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھنا، یا اس کا الٹا کسی کی تنقیص یا توہین میں حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی غلو ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کا مقام اور مرتبہ بڑھا دینا یہ بھی غلو ہے، اور کسی کا مقام اور مرتبہ گھٹا دینا یہ بھی غلو ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے غلو ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بھی غلو کیا ہے اور نصرانیوں نے بھی غلو کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ میں کمی بیشی کی ہے۔ نصرانیوں نے کیا کیا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا ہے، اور نصرانیوں نے ان کے مقام و مرتبہ کو گھٹا دیا ہے، گرا دیا ہے۔ یہودیوں نے گھٹا دیا ہے اور نصرانیوں نے بڑھا دیا ہے، اور یہ دونوں کام کیا ہے، غلو ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ نصرانیوں نے کیا غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مقام عبودیت، عبدیت، مقام عبدیت اور مقام رسالت، یہ مقام مرتبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ نہیں؟ نصرانیوں نے اس سے آگے بڑھا دیا۔ ان میں سے بعض فرقے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، ان میں سے بعض فرقے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان میں سے بعض فرقے عیسیٰ علیہ السلام کو تین کا تیسرا مانتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، تین خداؤں میں سے وہ تیسرا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا،
عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا، مبالغہ آرائی سے انہوں نے کام لیا، حد سے آگے بڑھ گئے. جبکہ یہودیوں نے کیا کیا؟ اس مقام عبدیت اور رسالت سے گرا دیا، توہین کی، تنقیص کی، اور کہا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام شریف آدمی نہیں تھے، ہے نا؟ تہمت لگائی نا مریم علیہ السلام پہ، زنا کی تہمت لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، بغیر باپ کا بیٹا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی زناکاری سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ. اس طرح سے یہودیوں نے الزام لگایا، قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو دیکھا آپ نے، یہ دونوں ہی غلو ہے. ایک نے تعریف میں غلو کیا، مقام مرتبہ کو بڑھا دیا، اور دوسرے نے تنقیص اور توہین میں غلو کیا، مقام مرتبہ کو گھٹا دیا. ٹھیک ہے، یہ غلو ہے. تو غلو کی تعریف یہ ہے. غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، اب آگے بڑھتے ہیں. غلو سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ غلو کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور ایک جگہ ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. دو جگہ صاف لفظوں میں غلو سے منع کیا. اے اہل کتاب، دین کے بارے میں غلو مت کرو. اے اہل کتاب، دین کے بارے میں ناحق غلو مت کرو. یہ دو آیت ہے، دو جگہ آئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غلو ممنوع ہے. مبالغہ آرائی سے کام لینا یہ اسلام میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کی شان کو بڑھا دینا یا کسی کی شان کو گھٹا دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. صرف نبیوں ہی کے بارے میں نہیں، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، علماء کرام، حکمران لوگ، بادشاہ لوگ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی شان میں حد سے آگے کوئی بڑھ جائے، یا اس کی توہین میں حد سے آگے کوئی بڑھ جائے. سب کے لیے منع ہے. اہل کتاب نے صرف اپنے نبی اور رسول کے بارے میں غلو سے کام نہیں لیا، بلکہ جو ان کے علماء تھے اور ان کے بزرگان دین تھے، ان کے اولیاء تھے، ان کے درویش تھے، ان کی شان میں بھی انہوں نے غلو کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اہل کتاب نے، یہودیوں اور نصرانیوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے عبادت گزار لوگوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا. اس معنی میں انہوں نے رب بنا لیا کہ انہوں نے جس چیز کو حلال کہا انہوں نے بھی حرام اس کو مانا، اور جس چیز کو حلال کہا انہوں نے بھی اس کو حلال مانا، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ توریت اور انجیل میں اصل حلال حرام کیا ہے. تو یہ رب بنانا ہوا، یہ بھی معبود بنانا ہوا کہ جو کہہ دیا اس کو صحیح مان لیا، بغیر تمیز کیے ہوئے کہ حقیقت میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. پہلے نصرانی تھے، اسلام قبول کیے تھے بعد میں، تو کہا کہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء کو، اپنے رہنماؤں کو رب نہیں بنایا، یہاں کیسے اللہ نے کہا کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی، وضاحت بیان کی کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جس کو حرام کہا تم نے بھی حرام مان لیا تھا، اور جس کو حلال کہا تم نے بھی حلال مان لیا تھا؟ تو کہا ہاں یہ تو ہوا تھا. تو کہا کہ یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی ان کو رب بنا لینا ہے. اندھی تقلید، تقلید عامہ، اندھی تقلید، تقلید جامد، وہ تقلید جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اگر کسی کی تقلید کی جائے تو یہ حرام ہے اور یہ شرک تک لے جانے والا عمل ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تعریف میں، انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصرانیوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا. تو غلو جو ہے یہ کس کی روش ہے؟
اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ یہ امت مسلمہ غلو سے بچی رہے، غلو سے محفوظ رہے اور غلو میں نہ پڑے، اس لیے کہ ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ غلو، اہل کتاب کی بربادی اور گمراہی میں پڑنے کی وجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ غلو میں ہم بھی نہ پڑ جائیں اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر نہ چلے جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، غلو سے بچنا، تاکید کر کے فرمایا غلو سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب کیا تھا؟ غلو، غلو نے انہیں ہلاک و برباد کیا، وہ گمراہی میں پڑے، وہ شرک میں پڑے، ان پر اللہ کا عذاب آیا ان کے شرک اور گمراہی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اصل وجہ کیا تھی؟ غلو، غلو سے اسٹارٹ ہوا، ان کی گمراہی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ غلو سے۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان میں غلو کرنے سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس سے آگے بڑھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اپنی امت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری شان میں کیا کرو؟ مبالغہ آرائی مت کرو، میری تعریف میں مبالغہ آرائی مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد کو تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا، مبالغہ آرائی کیا تھا، تم میرے سلسلے میں ایسا مت کرنا۔ میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام، اپنا مرتبہ ہمیں بتا دیا کہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان رکھیں گے تو یہ غلو ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ غلو کیسے ہوتا ہے؟ اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہے، حاجت روا کہے، عالم الغیب کہے، مالک کل کہے، مختار کل کہے، قادر مطلق کہے، ہے نا؟ ہاں، غیب کا جاننے والا، تو یہ سب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے مانند کہے، اللہ کی طرح کہے، اللہ کے جیسا کہے، تمام اختیارات کا مالک کہے، جی ہاں، اللہ کا نور کہے، مطلب اللہ کا نور اس معنی میں کہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اس کو پیدا کیا، نور من نور اللہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھ جانا ہے، اس کو غلو کہیں گے، اس کو مبالغہ آرائی کہیں گے۔ 3 مثال لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کہنا، غیب داں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر غیب کا سارا علم تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی طور پر غیب کا سارا علم تھا، دونوں ہی صورت میں یہ غلو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ خود ذاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور نہ اللہ ہی نے غیب کا سارا علم آپ کو عطا کیا تھا۔ یعنی علم غیب جو ہے نا، نہ خود سے حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک عقیدہ رکھیں گے کہ خود سے حاصل ہو گیا نبی کو علم غیب یا اللہ نے عطا کیا، تو یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے، بلکہ یہ شرک ہے، شرک ہے، اس لیے کہ عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، احساس ہوا کہ مجھے عالم غیب کہا جا رہا ہے، میرے بارے میں علم غیب کا عقیدہ یا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4001، کہ ایک لڑکی نے جب وہ اشعار پڑھ رہی تھی، کئی لڑکیاں تھیں اشعار پڑھ رہی تھیں، ہے نا؟ ہاں،
کسی موقع پر، کسی مناسبت پر، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو کہتے کہتے انہوں نے یہ کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، اور ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں. وفینا نبی یعلم ما فی غد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لا تقولی ہاکذا. کیا فرمایا؟ لا تقولی ہاکذا، اس طرح سے مت کہو، یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے، ایسا مت کہو، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں، آپ نے منع کر دیا. تو آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ غلط بات تھی. صحیح بات ہوتی تو آپ منع نہیں کرتے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صاف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کو نہیں جانتے تھے، غیب کی بات آپ کو پتہ نہیں تھی. ابن ماجہ کی روایت میں مزید اس طرح سے ہے، یہی قصہ ہے اور اس میں مزید اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ہاکذا فلا تقولون، اس طرح سے تم مت کہو کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے، اس طرح سے مت کہو. ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ نہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ابن ماجہ میں ہے 1551. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح مسلم میں ہے. کیا بیان ہے کہ من زعم انہ کان یعلم ما فی غد فقد عازم علی اللہ الفریہ، کہ جس نے یہ گمان کیا، جس نے یہ خیال کیا، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں یا غیب کو جانتے ہیں، تو اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا بہتان باندھا. اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غیب کا علم نہیں دیا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. غیب کی کچھ خبریں نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن غیب کا علم نہیں بتایا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آیت بھی پیش کر رہی ہیں. پہلے کیا بیان کیا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کو جانتے ہیں، غیب کو جانتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اور اپنے اس بیان کے لیے کوٹ کر رہی ہیں اس آیت کو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو. قرآن کی آیت ہے. تو ان تمام سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلو ہے، بلکہ یہ شرک ہے. شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہوتا ہے اور شرک صفات میں بھی ہوتا ہے. کوئی کہے کہ اللہ 2 ہے 3 ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک ہے. اور کوئی اللہ کی صفات میں شرک کرے کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسے نبی کی صفات ہیں، ویسے فرشتے کی صفات ہیں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ذات ہو یا صفات ہو یا افعال ہو، اللہ کے کاموں میں شرک، تو یہ شرک ہے. عالم الغیب صرف اللہ ہے. قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا یہ اللہ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عالم الغیب کا عقیدہ رکھیں تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ غلو ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، یہ غلو اور شرک ہو جائے گا، تو نبی کے علاوہ جو دوسرے ہیں اولیاء، صالحین، بزرگان دین بدرجہ اولا، وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیسے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، بشر نہیں، تو یہ بھی غلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے کیا ہے؟ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر کیا مطلب نور ہے؟ نور تو قرآن بھی ہے، نور تو دین اسلام ہے، نور ہدایت ہے، علم نور ہے. نور ہے کہ کیا مطلب؟ فرشتے نور ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں فرشتے. اللہ نور ہے، نور نور السماوات والارض. نور سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ پھر پھنس جائیں گے.
اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، اللہ کا ہاں اللہ کی مخلوق ہے. ضرور بھی مخلوق ہی ہاں تو مخلوق میں کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے یا انسان ہی ہے. انسان ہی ہے. لیکن جو لوگ انسان نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بشر مت کہو، انسان مت کہو، کہو کہ نور ہے. تو نور سے کیا مراد پھر لیتے ہیں آپ؟ پھنس جائیں گے. نور سے تو فرشتے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا. نور تو اللہ کا حجاب ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں بریلی میں، ہاشم میاں، ساتھ کیے ہو مطلب ایسے میٹر ہے. ایک مجھے ایک ویڈیو ان کا ملا، اس میں بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. بشر میں سب سے افضلیت والا مقام ہے کہ ایک مطلب بشر ہو کے اتنے بڑا مقام ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے نا، ہم پورا کتنا فساد برپا کر کے پورا سب کر یہ کے تو اچھی بات ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اور باوجود اس کے نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہیں. یہی تو تعریف کی بات ہے اور شان کی بات ہے. انسان ہونے کے باوجود اتنا بڑا درجہ ہے. تو بہرحال تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے قل انما انا بشر، آپ کہہ دو لوگوں سے کہ میں کیا ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، جیسے تم لوگ بھول جایا کرتے ہو میں بھی بھول جایا کرتا ہوں کبھی کبھی. ہم لوگ یاسین بھی پڑھتے ہیں نا، یہ تو ہمارے کلمہ ہی میں ہے. ہاں کلمہ ہی ہمارا اسلام کا کلمہ ہی ہے. جی کلمہ ہی ہے اسلام کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمے کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، بشر ماننا، رسول کے ساتھ ساتھ یہ تو ہمارے عقیدے میں داخل ہے. ٹھیک ہے. تو بشر نہ کہنا یہ کیا ہے؟ غلو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ غلو ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس اعتبار سے نور ہے، معنوی طور سے، معنوی اعتبار سے نور ہے. ہاں حصی طور پر نور نہیں ہے، معنوی طور پر نور ہے. اگر آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابا کیسے ہو گئے، آمنہ اماں کیسے ہو گئی آپ کی، فاطمہ بیٹی کیسے ہو گئی، پورا شجرہ نسب ہے کہ نہیں. اور پھر انسانوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات کیسے پائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر؟ سونا، جاگنا، شادی کرنا. ان لوگوں کا کیا دلیل ہے کہ نور ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کی ایک آیت ہے یہ آیت میں تو کہ آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. تو کہتے ہیں دیکھو یہاں پر کیا کہا کہ نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے. تو یہاں پہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو ہدایت، جو علم لے کر آئے، جو ہماری رہنمائی کی ہے، وہ مراد ہے نور سے. علم کا نور، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، دین کا نور. قرآن کو بھی ایک آیت میں اللہ نے نور کہا ہے. ہاں بہت ساری جگہوں پہ. اور توریت کو بھی نور کہا، جی جی زبور کو بھی نور کہا. جی جی. ہر اچھی چیز کو جو نصیحت ہے وہ تو یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا ایک مظہر. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی غلو ہے، یہ بھی مبالغہ ہے کہ یہ کائنات جو بنائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی. اور آدم علیہ السلام کی طرف بھی چھوڑتے ہیں. جی تو یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے. اس لیے کہ جب ان کی جب ان سے غلطی ہو گئی اور ان کو توبہ قبول کرانا تھا تو نبی کا واسطہ لیا اور وہاں پہ دیکھا عرش پہ لکھا ہوا تھا محمد کا نام. جی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یعنی جن و انس پیدا کیوں کیے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ آیت بالکل واضح ہے. اب اس
یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی تو اس آیت کے تو خلاف ہو گیا ہے کہ نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی ہے؟ وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس افلاک کو، آسمانوں کو، دنیا کو پیدا نہیں کرتا. یہ روایت تمام محدثین کرام کے نزدیک موضوع، من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے. موضوع ہے نا یہ، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں، من گھڑت ہے، موضوع ہے. یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ روایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صحیح اور ایک ضعیف، اور ضعیف کی پھر کئی قسمیں ہیں. تو یہ جھوٹی، من گھڑت اور ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. سورۃ طلاق آیت نمبر 12. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمان کو اور اسی طرح سے زمینوں کو، مطلب ساتوں زمینوں کو، آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمان اور اسی کے مثل زمین، یعنی ساتوں زمین، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو؟ کہا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لیے ہوا ہے. یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں. دو صفت کا ذکر آیا ہے، قدرت کا اور علم کا. تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے کہ نہیں؟ صاف واضح ہے. اور اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کو ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے؟ یہ تو اس آیت سے ٹکرا گئی یہ بات نا. آیت کہہ رہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ تیسری بات بھی اس سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں رکھ رکھا ہے، لے رکھا ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب ہے. اس کی بھی تردید ہو گئی. ایک آیت سے کئی فاسد عقیدوں کی تردید ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کنت نبیا بین آدم، کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی میں پہلے دن سے نبی ہوں، میں پہلے ہوں، آدم بعد میں، کائنات بعد میں. اور یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم اس وقت جو ہے نا پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پروسیس ہی میں تھے. یہ روایت بھی بالکل جھوٹی، من گھڑت ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی محدثین کرام کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر خاتم النبیین، ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، یعنی اس سے پہلے تمام نبی ہیں. ہاں، تو پھر کیسے آدم سے پہلے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت نبی تھے یا بعد میں نبی ہوئے؟ دنیا میں آئے اور 40 سال کا عرصہ بیت گیا تب آپ نبی بنے. اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ میں نبی ہوں تبھی سے، تو حقیقت کے بھی خلاف ہوا. پہلے سے ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں نبی بننے والا ہوں، ایسا کچھ ہے کیا؟ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ محمد آخری نبی ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ نے اسی وقت نبی بنا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی روایتوں سے
کہ یہ کائنات جو پیدا کی گئی ہے نبی کے واسطے، جی اصل اور سب سے پہلی مخلوق، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیدا کیا. یہ بھی غلط ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور دوسری حدیثوں کے مطابق ہے عرش سب سے پہلی مخلوق ہے، دوسری روایتوں کے مطابق ہے کہ پانی سب سے پہلی مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے کہ نہیں؟ تو ان تمام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے اور یہ غلو ہے. جتنے بھی نبی آئے سب کو یہی دعوت دیں کہ اللہ کی بات کرو. جی سب نے، مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا کی ایجاد کا مقصد ہی یہی ہے، اور نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور کتابوں کے نازل کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے، توحید کا حکم دینا اور شرک سے منع کرنا. اسی طریقے سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے شان میں غلو سے منع کیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، ہاں اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چاہے اور آپ چاہیں. تو مطلب جیسے کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ نے چاہا آپ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ جو چاہے، بس صرف اللہ جو چاہے وہی ہوگا. یہ مت کہو کہ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے، پارٹنر بنا دیا ہے کہ نہیں. یعنی جب تک آپ نہیں چاہیں گے تو اللہ کے چاہنے سے اس کا مطلب نہیں ہوگا کچھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک طرح کا غلو ہے، مبالغہ ہے نبی کی شان میں. اللہ کی چاہت اور نبی کی چاہت دونوں کو برابر کر دیا، تو یہ غلط ہے. ماشاء اللہ وشئت اس طرح سے کہنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ صرف یہ کہو کہ اللہ جو چاہے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ کہنا ہی ہے تو اور کے بجائے پھر کا لفظ استعمال کرو. اللہ جو چاہے پھر آپ چاہیں، یعنی پہلے اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں تو ہوگا. آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، شریک نہیں ہونا چاہیے. اور میں اور پھر میں فرق ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں غلو کرنے سے منع فرما دیا ہے. آپ کی شان میں غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا امت میں بھی باوجود اس کے کہ منع کیا گیا غلو سے، امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسجدوں میں، بہت سارے جگہوں میں جو ہے نا ایک طرف اللہ لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف محمد لکھا ہوتا ہے، ایک ہی لائن میں برابری سے. یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں. ایک تو اس طرح سے لکھنا ہی نہیں چاہیے اللہ محمد، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ، یا ایک طرف یا اللہ اور دوسری طرف یا رسول اللہ. ہاں یہ سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح سے سلف صالحین کے زمانے میں نہیں لکھا کرتے تھے. لکھنا ہی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، لکھنے سے کیا ہوتا ہے مسجد میں قرآن پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ. لیکن یہ بھی جو ہے نا اس طرح سے ایک طرف اللہ دوسری طرف محمد، ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ، یہ سب غلو ہے، شرک تک لے جانے والا عمل. عام آدمی یہی سمجھے گا کہ اللہ اور رسول دونوں کا درجہ ایک ہی ہے. عام آدمی یہی سمجھے گا جس کو نالج نہیں ہے. غیر مسلم بھی ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں دو شخصیت، دو ذات ہے، ایک اللہ کی اور ایک محمد کی، دونوں برابر ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. غلط فہمی پیدا کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں، ہے نا، شرک تک پہنچانے والی یہ سب چیزیں. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس طرح سے لوگ غلو کرتے ہیں، اور جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ہے نا، اور سلام کے نام پر اور نعت کے نام پر کیا کیا پڑھا جاتا ہے. سنیے، کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. بتائیے یہ غلو نہیں تو اور کیا؟ شرک ہے. یہ سارا جہان کس کے قبضہ اور اختیار میں؟ اللہ کا. ایک عام مسلمان بھی اس کو جانتا ہے. ایک عام مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ مالک کل اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے. لیکن کس طرح سے لوگوں کا ذہن جو ہے نا بگاڑا جاتا ہے اس طرح کے شعر. اب لوگوں کو اتنا کہاں معلوم، لوگ کہتے ہیں نبی کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تعریف اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، سوچتے بھی غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. شرک کی دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح سے کہنے والے نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. یہ شعر زبان زد عام ہیں ایسے لوگوں کے یہاں. یعنی جو اللہ عرش پر تھا
वही मुस्तफ़ा बनकर मोहम्मद बनकर मदीने में आया। फिर हिंदुओं के अक़ीदे में हमारे अक़ीदे में क्या फ़र्क रह जाएगा? हिंदुओं का भी तो यही अक़ीदा है। वो कहते हैं ये देवी देवताएं, ये भगवान सब जो है ना, ये सब अवतार लिए हुए हैं, ये सब अवतार हैं। भगवान तो एक ही है ऊपर, लेकिन ये सब उनके अवतार हैं। ये सब अवतार का मतलब क्या होना? नाजिल होने वाला, उतरने वाला। हाँ, तो अल्लाह अवतार, अल्लाह ताला इनके रंग रूप में मतलब भगवान उतरता है, नाजिल होता है। वही अक़ीदा इस तरह का है, शिरकिया अक़ीदा, शिरकिया अक़ीदा है बिल्कुल। अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है? जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। बताइए, ये गुलू है, मुबालगा है, शिरक है। यानी अल्लाह की यहाँ कुछ भी नहीं, जबकि कुरान हमें बताता है कि सारे ख़जानों का मालिक कौन है? अल्लाह। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के पल्ले में अल्लाह एक है, बस काफ़ी है, बाकी सारा रिश्ता ताल्लुक़ किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेन देन से मोहम्मद। बताइए, शिरक है। अपने लिए ले लेता जी, इससे पहले, हाँ, इससे पहले आ चुका है। इसी तरह से कहा है कि कहने वाले ये कहते हैं कि मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। अब सीधे लफ्ज़ों में तो नहीं कह सकते कि मोहम्मद खुदा हैं, उनका बराबरी का दर्जा। हाँ, लेकिन उसको दूसरे लफ्ज़ों में घुमा फिरा के कह रहे हैं कि खुदा से जुदा भी नहीं है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो आप? खुदा से जुदा नहीं है, शिरक नहीं तो और क्या है ये? उसी तरीके से जो है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, कव्वाली इस तरह की पाई जाती है। क्या है? सब शिरक है। हाँ, जो मांगना है दरे मुस्तफ़ा से मांग, और ए सब्ज़े गुंबद वाले, पता नहीं क्या है, बहुत इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मुश्किल दूर करना, या रसूलुल्लाह फरियाद, या इस तरह के बहुत सारे अशार हैं। मीम का फ़र्क है। हाँ हाँ, बताइए। अहद और अहमद में कोई फ़र्क नहीं सिवाय मीम के। अहद अल्लाह है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, तो कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहमद हैं वो भी वही अहद ही है, सिर्फ मीम का फ़र्क है बस। नऊज़ु बिल्लाह। ये सब गुलू है, शिरक है। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? लैसा लका मिनल अम्रि शै, लैसा लका मिनल अम्रि शै। आले इमरान आयत नंबर 128। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई इख्तियार नहीं, हिदायत देने का भी इख्तियार नहीं, कोई इख्तियार आपको नहीं। आप किसी को हिदायत से दूर कर दें, इसका भी इख्तियार नहीं। आप किसी को हिदायत दें, इसका भी इख्तियार नहीं। और ये क्या कह रहे हैं कि आपके कब्ज़ इख्तियार में सब कुछ है। नऊज़ु बिल्लाह। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अगर आपके इख्तियार में सब कुछ होता तो अपने चचा अबू तालिब को हिदायत दे देते, ईमान ले आते। वो नूह अलैहिस्सलाम के हाथ में अगर होता तो बेटा ईमान ले आता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में होता तो उनके वालिद ईमान ले आते, लूत अलैहिस्सलाम के हाथ में होता तो उनकी बीवी ईमान लाती। सोचने की बात। नऊज़ु बिल्लाह। और यर्ज़ुक़ु मन यशा, कुरान में जगह जगह हम पढ़ते हैं। रज़्ज़ाक़ कौन है? कौन जिसको चाहता है रोज़ी देता है, जिससे चाहता है रोज़ी रोक, अल्लाह है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी लोग जो है इस तरह से करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसलिए कहा था, है ना, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत मशहूर है ये नज़म, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, है ना, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, गिरे आग पर बहरे सजदा तो काफिर, और क्या है, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, और मगर मोमिनों पर कुशादा हैं राहें, परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा कर मांगे दुआएं, मज़ारों पे जाके नज़रें चढ़ाएं, और शहीदों से जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े, न ईमान जाए। हाँ, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहाँ में, वो दीन जिससे तौहीद फैली जहाँ में, हुआ जलवागर हक़ ज़मीनो ज़मा में, रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में, वो बदला कहाँ आके हिंदुस्तान में। रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में, कहते हैं कि वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। दुनिया में जो मुसलमानों के यहाँ जो शिरक और बिदत पाई जाती है, सारे हिंदुस्तान की उपज है, सारे हिंदुस्तान की उपज। हिंदुस्तान में आके बदल गया उसका कांसेप्ट।
अपने मुल्कों में हिंदुओं के साथ मुआशरत की वजह से बहुत सारी चीज़ शिर्क की चीज़ें आ गई। शिर्क पहले भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम ही के ज़माने से शिर्क है, लेकिन अभी जो मौजूदा शिरकियात है उसमें बर्र सग़ीर के मुसलमान ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह मुसलमान ज़्यादा हैं। हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाजा वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। तो इन्होंने शिकवा किया है, रोना रोया है, बहुत अच्छी तस्वीर कशी की है। यानी जिस बुनियाद पर हम काफिरों को, मुशरिकों को गैर मुस्लिम समझते हैं, वही अगर हम करें तो हम क्यों नहीं मुशरिक ठहरेंगे। बस ये फ़र्क है कि हम कलमा पढ़ते हैं, वो कलमा नहीं पढ़ते, तो सारी चीज़ें जो हैं करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इसी तरह से देखें, अंबिया और सालिहीन के बारे में गुलू करते हैं, गौसे आज़म कहते हैं, है ना, गौसे आज़म सबसे बड़ा गौस। तो फिर अल्लाह क्या है? अल्लाह अकबर सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह हम कहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गौसे आज़म, वली को कह रहे हैं, बुजुर्ग को कह रहे हैं, तो वही गौसे आज़म है। तो फिर अल्लाह क्या है? इमाम आज़म, ये भी गुलू है। बहन, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, इसमें आया है, किसी इमाम को नबी का दर्जा दे देना। हाँ, तो ये शिर्क फिर रसाला है। एक होता है अल्लाह की तौहीद में शिर्क, और एक होता है नबी की रसालत में शिर्क। दाता कहना, दस्तगीर कहना, कुतुब, अब्दाल, गंज बख्श, गरीब नवाज, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, ये सब वलियों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में कहना, ये सब गुलू है, ये सब मुबालगा आराई है। ताज़ीम, अक़ीदत व मोहब्बत वाजिब है, लेकिन हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ताज़ीम का ये मतलब नहीं, अक़ीदत व मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि मुबालगा आराई से काम लें। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 194 है कि अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। वो तुम्हारे जैसे क्या हैं? बंदे हैं। तुम्हारे जैसे बंदे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उनको पुकार के देखो, वो तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। कितना साफ लफ्ज़ों में कह दिया। जब शिर्क करने वाले मुसलमानों को समझाते हैं तो सीधे क्या कहते हैं कि तुम लोग बुतों की आयतों को हमारे बुजुर्गों पे फिट कर देते हो। वो यही कहते हैं कि कुरान में बुतों के बारे में कहा गया है और तुम उनको हमारे बुजुर्गों पर फिट कर देते हो। बुतों की पूजा करना ये शिर्क है, बुजुर्गों के बारे में ये सब करना शिर्क थोड़े है। ये आयत क्या कह रही है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। इससे मुराद बुत है क्या? तुम्हारे जैसे बंदे हैं, बुत बंदे हैं क्या अल्लाह के? जिनको तुम पुकारते हो, फरिश्तों को, नबियों को, वलियों को, बुजुर्गों को, वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, तुम्हारे जैसे इंसान हैं, बशर है, तुम्हारे जैसे मखलूक हैं अल्लाह की। साफ है। तो मालूम ये हुआ कि सिर्फ बुतों के बारे में इस तरह का अकीदा रखना यही शिर्क नहीं है, बुजुर्गों के बारे में भी इस तरह का अकीदा रखेंगे तो शिर्क हो जाएगा। दोनों अल्लाह के अलावा हैं, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं। इसी तरह से सूरह फातिर आयत नंबर 13 और 14 में है कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम्हारा रब है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यमलिकूना मिन क़ित्मीर। अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो वो क़ित्मीर के भी मालिक नहीं है। क़ित्मीर किसको कहते हैं? खजूर की गुठली के ऊपर जो पतला सा बारीक छिलका होता है उसको कहते हैं, उसके भी मालिक नहीं है। यानी जर्रा बराबर के भी मालिक, मामूली चीज़ के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर बफर्ज़ महाल सुन भी लें तो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। व यौमल क़ियामत यकफ़ुरूना बिशिर्किकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का वो खुद ही इनकार करेंगे। तो क्या बुत के बारे में है ये? जाहिर सी बात, कौन इनकार करेंगे? जी हाँ। तो ये सिर्फ बेजान चीज़ों के बारे में नहीं, बुतों के बारे में नहीं, शजर हजर के बारे में भी नहीं है। अगर कोई जानदार चीज़ों को भी अपना माबूद बना लेगा, रब बना लेगा, तो सब पे फिट होगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि गुलू में इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है, और गुलू की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, और गुलू से बाज रहना चाहिए। इसलिए कि बाज़ गुलू तो डायरेक्ट शिर्क होते हैं और बाज़ गुलू शिर्क तक ले जाते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह और भी बहुत सारी बातें बाद में होंगी गुलू
کہاں کہاں تک لے جاتا ہے، اور غلو کے کیا کیا مظاہر اور ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ توحید سے نکال کر شرک کی طرف لے جانے والے کیا کیا اسباب اور اعمال ہیں، انشاءاللہ سلسلے وار اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ، قبروں کے بارے میں اور مجسموں کے بارے میں اور تعویذ گنڈوں کے بارے میں، ہے نا، وسیلہ اور توسل کو ساری چیزوں کا بیان انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو دین توحید پر ثابت قدم رکھے اور شرک و بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اعتدال کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اور غلو سے، مبالغے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔